سے پہلے محنت میں کمی آتی ہے، پھر ایمان میں کمی آتی ہے۔ پہلے ایمان کی محنت میں کمی آتی ہے، پھر ایمان میں کمی آتی ہے۔ پہلے اعمال کی محنت میں کمی آتی ہے، پھر اعمال میں کمی آ جاتی ہے۔ اور پہلے ایمان کی محنت زندہ ہوتی ہے، پھر ایمان پھلتا پھولتا ہے، عبادات صحیح نیز پر آتی ہیں، علم و ذکر کی فضائیں قائم ہوتی ہیں، جہالت کی ظلمتیں مٹتی ہیں۔ تو اللہ جل شام نے اللہ پاک نے یہ نہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا، نہیں، ہر دور کے اندر یہ راستہ ہے۔ دیکھو نبیوں والی محنت جو اس امت کے اندر منتقل کی گئی ہے، اس امت کا کام ہی یہی ہے، اس امت کی شان ہی یہی ہے۔ جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ کرنے اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی طبیعت فرمائے۔ ایک ہے انفرادی احکامات، ایک ہے انفرادی احکامات اور ایک ہے اجتماعی احکامات۔ تو انفرادی احکامات پر اگر چلیں گے تو پورے دیندار نہیں ہیں، پورے دیندار نہیں ہیں کہ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، یہ پورے دیندار نہیں ہیں۔ پورے دیندار وہ ہیں جو اللہ کے سارے احکامات پہ چلتے ہیں۔ تو انفرادی احکامات کی عطا فرمائیں، اجتماعی احکامات کی۔ تو دعوت والے احکامات اجتماعی احکامات ہیں، اور انفرادی احکامات کی وجہ سے، انفرادی احکامات کی پر چلنے کی وجہ سے اجتماعی احکامات زندہ نہیں ہوں گے، اور اجتماعی احکامات زندہ ہوں گے تو انفرادی احکامات بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اجتماعی احکامات کی شان ہے، اجتماعی احکامات میں اللہ نے یہ بہار رکھی ہے کہ اجتماعی احکامات پر امت کھڑی ہوگی تو پھر انفرادی احکامات بھی وجود میں آ جائیں گے اور اجتماعی احکامات بھی وجود میں آ جائیں گے۔ جب امت اس ذمہ داری کو پورا کرے گی، اللہ کی مدد کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے کہ آج ایمان کے اندر جو ذوق ہے وہ کیسے ہم نے محنت کو ذریعہ بنایا، اور اپنی قدرت سے اللہ پاک ایمان کی کمزوری کو دور فرما دیں گے، اعمال کی کمزوری کو دور فرما دیں گے۔ وہ مبارک محنت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محنت اس امت کی بڑی شان ہے، اس امت کو اللہ نے نبیوں والا کام عطا فرمایا۔ کتنے فضائل ہیں اس امت کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام پر یہ وحی فرمائی کہ داؤد تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور وہ سچے اور سردار ہوں گے، اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لفظیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ یہاں تک تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کی امت کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور آپ کی امت پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ تو یہ سارے فضائل صرف نام کی وجہ سے ہیں، یہ کام کی وجہ سے ہیں، یہ وہ مبارک محنت ہے کہ جس محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا۔ صاحب نصیب ہے کہ جن کی جان مال کو اللہ پاک قبول فرما لے۔ اگر ان جان مال کو امانت سمجھتے ہیں تو جہاں مالک کا حکم کم خرچنے کا ہے، اپنی ذات کے اوپر سب سے کم خرچ کرو، اپنی جان مال کو اپنی ذات پر سب سے کم خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر جان مال زیادہ لگاؤ، اور اعلاء کلمت اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو، اس کے لیے دل کھول کے خرچ کرو، اپنی جان کو بھی دل کھول کے خرچ کرو، اپنے مال کو بھی دل کھول کے خرچ کرو۔ وہ تو احکامات ہیں، اللہ نے ہمیں احکامات عطا فرمائے۔ تو جب امت اس مبارک اجتماعی محنت کے اوپر آئے گی تو اللہ جل شان اپنی قدرت سے یہ ایمان کی جو کمزوری آج
ہم تو اس کا ذکر نہیں کرتے کہ ان کی کیا طاقت ہے باطل والوں کی کہ یہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں یعنی ان سے کیا گلا. آج تو ہمیں اپنے ایمان کی کمزوری اعمال کی کمزوری کی وجہ سے آج یہ جو ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں نا ان کی کیا ہے. وہ تو جب ہم ایمان اور اعمال پر آ گئے حق تعالیٰ شان میں ارشاد فرما رہے ہیں غیب کی خبر سنا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. لیکن وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں وہ ایمان اور اعمال سے بھری ہوئی ہوں ان کے دل کے یقین صحیح ہو اور جسم سے نکلنے والے آواز صحیح ہو. اللہ پاک اپنی قدرت دکھا دے. آج یہ جتنے بھی ہم ان حالات کا تذکرہ نہیں کرتے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آج مسلمان آج کس قدر جو ہے نا کس قدر اس کی جان مال کی کیا قیمت ہے اور کس قدر جو ہے نا اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو آج بھی تم اپنی آنکھ کھول لو اور ہمارے فرما بردار بن جاؤ ہمارے احکامات پر چلو ہم اپنی قدرت دکھائیں گے. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. تو ایک وعدہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم میرے مددگار یعنی میرے دین کے مددگار بن جاؤ اور میں تمہاری مدد کروں گا اور میں تمہارے قدم جما دوں گا. اللہ جل شان میں جس کا قدم جما دے ساری مخلوق مل کر اس کے قدم کو نہیں ہلا سکتے. تو اس کے لیے اللہ پاک ہم سب کے حوصلے بلند ہو جائیں. اس میں ہم دور اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہے اور مقام پر رہتے ہوئے بھی. یہ تو اللہ پاک نے ایسی مبارک محنت عطا فرمائی ہے کہ ایمان والے اس مبارک محنت میں کسی موقع کے اوپر اس میں کمی نہیں کرتے. جہاں کے لیے کہا جائے جتنے وقت کے لیے کہا جائے جس کے ساتھ کہا جائے سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائے اپنے مقام پر ہو. تو ہر ایک کو اس بات کی فکر ہو کہ ہماری بستی مدینہ منورہ کا نمونہ بن جائے. نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بستی مدینہ منورہ والوں کو اللہ نے ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا. اللہ پاک ہماری بستی کو بھی ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لے اور ہماری مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے. تمام دنیا بھر کی مساجد مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے. نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی میں جو دن میں اعمال ہو رہے تھے وہ مبارک اعمال تمام دنیا بھر کی مساجد میں دن میں شروع ہو جائیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی میں جو دن میں اعمال ہو رہے تھے وہ مبارک اعمال تمام دنیا بھر کی مساجد میں دن میں شروع ہو جائیں. تو اس کی بھی جب اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی اس بات کی محنت کی جاتی ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اوقات فارغ کیے جاتے ہیں تو اللہ جل شان اپنی قدرت دکھاتے ہیں. جب اللہ کے گھروں کا دین زندہ ہوگا تو انسانی زندگی کے سارے شعبوں کا دین زندہ ہوگا. یہ جو ہمارے دفتر بھی مسجد کی شاخ بنیں گے ہماری تجارت بھی مسجد کی شاخ بنے گی ہمارے گھر بھی مسجد کی شاخ بنیں گے. مسجدوں میں جو اعمال ہو رہے ہیں وہ مبارک اعمال گھر گھر میں شروع ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی کا پہلا عمل دعوت دینا داعی کی بات کو سننا دعوت دینا اور داعی کی بات کو سننا تاکہ آنے والوں کے دل دعوت والے عمل کے نور سے منور ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی میں دعوت کے عمل کے ساتھ یعنی نمازوں کا اہتمام تاکہ آنے والوں کے دل نماز کے نور سے منور ہو جائے. ذکر کی مجلسیں قائم کی گئی سیکھنے سکھانے کی فضا بنی ہوئی تھی. جس کو جو کچھ آتا ہے وہ سکھا رہا ہے جس کو نہیں آتا وہ سیکھ رہا ہے. آج کے سیکھنے والے کل سکھانے والے بنتے تھے تو اس میں الہی کا نور دلوں کے اندر اتر رہا تھا. سیکھنا سکھانا اس کی فضا بنی ہوئی تو مسجد کا دین زندہ ہوگا تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. ایک ہی وعدہ نہیں ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. آپ سارے بھائی متوجہ ہیں نا بھائی. اللہ آپ کو بہت ظاہر ہے. دیکھو کوئی